یہ فلسطین کے علاقے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ جو ہریالی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پورا فلسطین ہے، لیکن نیچے کی طرف ہم جا نہیں سکتے کہ آگے ان کی بٹالین. ہم اس وقت جارڈن میں ہیں، فلسطین نہیں ہے. فلسطین بالکل ہمارے سامنے ہے اور نیچے ان کی فورس کھڑی ہے، تو نیچے کی طرف نہیں جاتے. یہ مسجد کا تعلق جو ہے اور اس مقام کا تعلق جو ہے ایک صحابی رسول. اور یہ ہے آپ کا مزار فیض الانوار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یہ فلسطین کے علاقے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ جو ہریالی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پورا فلسطین ہے، لیکن نیچے کی طرف ہم جا نہیں سکتے کہ آگے ان کی بٹالین کھڑی ہے اور آگے حکومت کی طرف سے نو الاؤ ہے. تو یہاں تک تو ہم آ چکے ہیں. وہ فلسطین ہے اور یہ جارڈن ہے. ہم اس وقت جارڈن میں ہیں، فلسطین نہیں ہے. فلسطین بالکل ہمارے سامنے ہے اور نیچے ان کی فورس کھڑی ہے، تو نیچے کی طرف نہیں جا سکتے. ہم نے یہیں سے دکھایا ہے اور ایک مقام خاص بھی ہے. گرین گنبد دیکھ رہے ہیں، یہاں مسجد نہیں ہے. یہ مسجد کا تعلق جو ہے اور اس مقام کا تعلق جو ہے ایک صحابی رسول سے. وہ کون صحابی ہے تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں. چلے ابھی بتا دیتے ہیں. اس صحابی رسول کا نام ہے حضرت سیدنا شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ان کے مزار کا مینار ہے اور سبز گرین گنبد بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو اپنے جلوے بکھیر رہا ہے ماشاءاللہ. ناظرین، بڑی ہی زبردست ان کی سیرت ہے اور بڑے زبردست یہ لڑاکو تھے. عیسائیوں کو دھول چٹایا آپ نے جارڈن کی سرزمین پر، اور کئی فتوحات میں آپ کا زبردست کردار بھی رہا ہے. اس دیوار پہ آپ کا نام لکھا ہے مقام الصحابی جلیل شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ باب الرئیسی سے ہم انٹر ہوتے ہیں. ناظرین، جلیل القدر صحابی رسول حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے بہت ہی زیادہ امیزنگ واقعہ ہے. انشاءاللہ ہم واقعہ سنیں گے ان کے حوالے سے. پہلے ہم مزار کی طرف بڑھتے ہیں. اس گیٹ سے ہم داخل ہوئے ہیں اور اس طرف مسجد ہے. السلام علیکم. اور یہ ہے آپ کا مزار فیض الانوار. ناظرین، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوائل میں ہی دائر اسلام میں آ گئے تھے، مکہ المکرمہ میں. شرحبیل آپ کا نام ہے اور ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے. والد کا نام عبداللہ تھا. ناظرین، یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اسلام کے آغاز ہی میں اسلام کے شرف سے مشرف یہ ہو چکے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن صحابہ اکرام کو مکہ المکرمہ سے حبشہ کی طرف روانہ فرمایا تھا، ان صحابہ میں یہ بھی تھے حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ان کے مزار پر ہم حاضر ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ مدینہ طیبہ واپس تشریف لے گئے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ان کا ملتا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ عہد صدیقی میں ان کے کارناموں کی فہرست بہت زیادہ ہے. ناظرین، اس وقت میں جارڈن میں ہوں اور جارڈن میں ہی آپ کا مزار ہے. آپ کا مزار جارڈن کی سرزمین پر کیوں ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ چند باتیں میں عرض کروں گا. اور یہ میرے لیے سعادت مندی ہے کہ اللہ پاک نے
مجھے یہ موقع عطا فرمایا کہ ان کے مزار کے قریب کھڑے رہ کر میں ان کی سیرت پہ لب کشائی کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ بڑی زبردست آپ کی سیرت ہے اور بڑے زبردست آپ جنگجو بھی ہیں۔ پہلے معرکہ بصرہ میں آپ افسر تھے جب بصرہ کی لڑائی ہو رہی تھی۔ آغاز جنگ کے قبل ان میں اور بصرہ کے حاکم رومانس میں بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا، اور یہ فوج مرمت کر کے آگے بڑھ رہے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ ان کے آنے کے بعد یہ سپہ سالار اعظم ہوئے، اور انہی کی سپہ سالاری میں اہل بصرہ نے جزیہ قبول کیا۔ جی ہاں، یہ انہی کا مزار ہے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، بصرہ کے بعد رومی اجنا دین میں جمع ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کو آگے بڑھے۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ دور جا کر ان سے مل گئے، اور دونوں مل کر رومیوں سے معرکہ آرا ہوئے، اور ایک خون ریزی جنگ کے بعد مسلمان کامیاب ہوئے۔ دمشق کے بعد جب مسلمان فحل ہوئے تو بیسان کی طرف بڑھنے والے تھے، لیکن درمیان میں پانی کی وجہ سے فحل میں رک گئے تھے۔ اس وقت بھی حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اور ان کی احتیاط کی بنا پر مسلمان ایک خطرناک صورتحال سے بچ گئے۔ رومیوں نے دریا کا بند توڑ دیا تھا، اس لیے فحل اور بیسان کے درمیان پانی پانی ہو گیا تھا۔ مسلمان فحل سے آگے نہ بڑھ سکے اور وہیں مقیم ہو گئے۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نازک موقع پر رات بھر جاگ رہے تھے کہ مبادہ رومی عقب سے حملہ آور نہ ہو جائیں۔ ان کی یہ پیش بینی اور احتیاط بہت کام آئی، اور رومی واقعی ایک دن اچانک پشت سے آگے آ گئے، لیکن حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوشیار تھے، اس لیے رومیوں کو شکست ہوئی۔ فحل کے بعد حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص بیسان کی طرف بڑھے۔ بیسان والے محل کا انجام دیکھ چکے تھے، اس لیے پہلے سے قلعہ بند تھے، یعنی قلعوں کے دروازے انہوں نے بند کر لیے تھے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ ہی گئے تھے، محاصرہ کر لیا، یعنی اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ عرصہ تک محاصرہ آپ نے قائم رکھا۔ ایک دن 2-4 آدمی نکلے اور وہ مارے گئے۔ آخر میں مجبور ہو کر دمشق کے شرائط پر انہوں نے صلح کر لی۔ تبریہ والوں نے بیسان کا حال دیکھ کر ابو العور سے خواہش یہ ظاہر کی کہ اس کو شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے اجازت دے دی، چنانچہ اس نے ان سے مل کر بیسان کی شرائط پر صلح کر لی، یعنی انہوں نے بھی اسلحہ رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبہ اردن کے تمام شہر نہایتی آسانی سے فتح کر لیے، اور ان کو یہ زمین لینے میں کوئی زیادہ خون ریزی نہیں کرنی پڑی۔ تقریباً تمام فتوحی علاقوں میں دمشق کے شرائط پر صلح ہوئی۔ اردن کے شہروں میں صوبیہ، عفیق، جرش، بیت راس، قدس، جولان وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس وقت انہی شہروں میں سے ایک شہر میں موجود ہوں، اور آپ کے مزار کے قریب میں موجود ہوں، اور یہی وہ ملک ہے، ملک جارڈن، جس کو آپ نے فتح کیا تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ ناظرین، جنگ فحل اور دمشق، یہ عیسائی یہاں پہ رہا کرتے تھے، اور ان سے یہ لڑائیاں ہو رہی تھی۔ اب چلیے ہم بڑھتے ہیں تیسری لڑائی میں، جس میں آپ شامل تھے، یرموک۔ یرموک کی فہم میں جب مسلمان مختلف حصوں سے سمٹ کر یرموک میں جمع ہوئے تو حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ ٹھہرے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک میں سپہ سالار تھے۔ انہوں نے جدید طریقوں پر فوج کو 36 یعنی 36 حصوں پر تقسیم کر کے ہر حصے پر الگ الگ افسر مقرر کیے۔ چنانچہ میمنہ اور میسرہ یعنی لیفٹ اور رائٹ کے حصوں پر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابی
حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعینات کیا۔ میدان جنگ میں رومیوں کے ابتدائی حملوں میں جب مسلمان کے پاؤں اکھڑ گئے اور بہت سے مسلمان میدان سے باہر آ نکلے، اس وقت بھی حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے ثابت میں لغزش نہ آئی اور آپ نہایتی شجاعت کے ساتھ ڈٹے رہے اور اس جنگ میں بھی کافروں کو دھول چٹاتے رہے اور اللہ پاک نے آپ کو فتح نصرت عطا فرمائی۔ ناظرین، آپ کے انتقال کا بھی واقعہ بہت ہی زبردست ہے۔ 18 سین ہجری میں بھی اسلامی فوجیں شام پر تعینات تھی کہ عراق، شام اور بصرہ میں طاعون کی وبا پھیلی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ فوجیں وبائی مقامات سے ہٹا کر محفوظ علاقوں میں بھیج دی جائیں، لیکن حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متوکل شخص تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمر بن عاص نادان ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ طاعون اللہ کی رحمت اور انبیاء کی دعا ہے، اس سے قبل صالحین نے اسی میں وفات پائی، اس لیے ہرگز نہ ہٹنا چاہیے۔ چنانچہ یہ کسی طرح نہ ہٹے اور اسی نامراد وبا میں 67 سال کی عمر میں وفات پائی اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ گویا ان کی ساری زندگی جہاد کے میدان میں گزری، اللہ پاک کی ان پہ خاص رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ناظرین، آج تھی ہماری ویڈیو صحابی رسول حضرت سیدنا شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے حوالے سے، اور ان کی سیرت پر ہم نے چند باتیں بھی آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کیے ہیں۔ یہ بات تو یقینی ہے عوام میں بہت بڑی تعداد ہے جو ان کے بارے میں وہ نہیں جانتے۔ آپ نے جانا اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی ان کی سیرت کے حوالے سے جان سکیں، ان کا مزار کہاں ہے وہ دیکھ سکیں، تو آپ اس ویڈیو کو شیئر لازم کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ زبیر عطاری۔ مقدس مقام پہ دعا قبول ہوتی ہے، اس صحابی رسول کا صدقہ اللہ ہماری ساری دعا قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الہی میری، میرے والدین، حضور کی ساری امت کی بخشش فرما، اور اس وقت جو بھی مجھے یوٹیوب کے ذریعے سے دیکھ یا سن رہے ہیں، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، یا اللہ سب کی بخشش فرما، سب کے والدین کی بخشش فرما، حضور کی ساری امت کی بخشش فرما۔ پیارا پیارا کعبہ بھی دکھا، میٹھا میٹھا مدینہ بھی دکھا، اور حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ یا اللہ ہماری بے حساب بخشش فرما، ان کی قبر پہ نور کی بارش برسا، اس کا چھیٹا ہمیں بھی عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔